کرام السلام علیکم، آداب و تسلیمات۔ آمد رمضان کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنے کی نیک کوشش کروں گا کہ لاک ڈاؤن رہتے ہوئے مبارک اور مسعود مہمان و مہینہ تشریف لا رہا ہے، اپنے دامن میں ہزارہ رحمتیں اور برکتیں لیے ہوئے۔ اس سے متعلق کچھ ہدایات ہیں، چونکہ وقت کی جو ضرورت ہے اور وقت کا تقاضا لاک ڈاؤن کا پالن کرنا، حکومتی احکام کی پابندی کرنا، یہ بھی وقت کا تقاضا اور حالات کی ضرورت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مبارک اور مسعود مہمان و مہینہ اپنے دامن میں ہزارہ رحمتیں اور برکتیں لیے تشریف لا رہا ہے۔ ہم اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کا احترام کریں، ادب کریں۔ تو رمضان المبارک کے مقدس مہمان و مہینے میں ہر اہل ایمان، مرد و عورت، بالغ بالغہ، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے کی پوری اور نیک کوشش کریں۔ کسی طریقے سے غفلت، سستی اور کاہلی نہیں ہونا چاہیے، کہ غفلت، سستی اور کاہلی کے نتائج بہت برے ہیں، اس کا رزلٹ بہت برا ہے۔ تو روزے کی پابندی کریں گے، ساتھ ساتھ اپنے اپنے گھروں میں 5 وقتہ نماز کے ساتھ رمضان المبارک کی جو اسپیشل نماز، خاص نماز، وہ نماز تراویح ہے، کہ اور سال نہایت ہی تو اس کو احتشام کے ساتھ ہم اہل ایمان تراویح کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے، لیکن حالات کچھ ایسے ہوئے ہیں کہ ہم بڑی جماعت کے ساتھ، عام جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ایسی صورت میں ہم پر ضروری ہے کہ ہم گھر میں نماز کی پابندی کریں، اور حسب معمول عشاء کی فرض اور سنت کی ادائیگی کے بعد 20 رکعات تراویح بھی پڑھیں۔ چونکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، نہ پڑھنا بہت بڑا جرم ہے، اور پڑھنے سے جہاں ذمہ داری تمام ہوتی، وہیں بڑی برکتوں اور رحمتوں کے ہم حقدار اور مستحق ہوا کرتے ہیں۔ مسجدوں میں چونکہ 2 4 5 آدمی کی جو ابھی 5 وقتہ نماز میں جماعت ہوتی ہے، ایسے ہی وہاں تراویح کی جماعت ہوگی۔ حالات کے تقاضے کے مطابق عام لوگوں کو مسجد کی جماعت میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے، لیکن گھروں میں اس کی پابندی ہونی چاہیے، اور ہر گھر والے اپنے اپنے گھر میں نماز کی ادائیگی کریں۔ ہاں، گھر میں 2 4 آدمی اگر ہیں صرف گھر کے، اور اس میں کوئی امام بننے کے لائق ہے، یعنی امام کے شرائط پائے جاتے ہیں، امامت کی شرائط اگر پائے جاتے ہیں، ظاہری باشرہ ہونا، قرآن پاک کی تلاوت اچھی ہونا، ساتھ ساتھ نماز کے مسائل سے بھی واقفیت رکھتے ہوں، ایسا فرد کسی گھر میں ہے، اس گھر میں 2 4 لوگ ہیں، تو بلا شبہ وہ گھر میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اڑوس پڑوس، دوست و احباب کو شامل ہونے کی اجازت نہ دیں، یہ قطعاً جرم ہوگا اس حالت میں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی گھر میں کوئی فرد اگر ہو، تو آپ جماعت کی پابندی کریں، جماعت سے اس طرح نماز پڑھیں۔ باہر والوں کو قطعاً شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے، شامل نہ کریں۔ ساتھ ساتھ
کہ حالات کے تناظر میں جو گورنمنٹ کا آدیش ہے، جو حکومت کے احکامات ہیں، اس کی بھی پابندی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، پڑوس کے لیے اور ملک کے لیے۔ اس لیے میں تمام دوست و احباب، تمام بزرگوں سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ دینی احکام کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ، فرائض و واجبات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حکومتی احکام کی بھی پابندی کریں۔ رمضان المبارک کے مقدس مہمان و مہینے میں افطار وغیرہ کی خریداری کے وقت اور سال بھیڑ بھاڑ دیکھی جاتی رہی، اور فطرت ہے کہ لوگ ایک ساتھ جب بازار میں دو چار محلے کے لوگ 50-100 آدمی جائیں گے تو بھیڑ بھاڑ ہوگی ہی، لیکن اب کی بار وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے خریداری میں بھی احتیاط برتیں۔ دکان وقت سے پہلے لگ جائے گی، آپ فرداً جائیں، ڈسٹینس اور دوری کا خیال رکھتے ہوئے سامان خریدیں، اور بغیر کسی تاخیر کے، بغیر دوستی یاری نبھائے اپنے اپنے گھروں میں تشریف لائیں۔ ضرور اس کا خیال رکھیں گے۔ پھر میں تمام گارجین حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہر کوئی اپنے اپنے بال بچوں کا خیال رکھیں، اپنے بال بچوں کو تاکید کرتے رہیں، ترغیب و شوق دلاتے رہیں، عبادت کی طرف، عبادت کا شوق، عبادت کی رغبت پیش کرتے رہیں۔ ساتھ ہی اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے رہیں کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو قوم و ملت کے لیے نقصان دہ اور ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہو۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، تمام گارجین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بال بچوں کو اس طرح کی صحیح نشاندہی کرنے کی نیک کوشش کریں۔ اور میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ نکلیں، کھیل کود بند کر دیں کچھ دنوں کے لیے، ادھر ادھر گھومنے کی فکر بالکل چھوڑ دیں، کوئی معقول وجہ ہو تو ہی جائیں اور اپنا کام پورا کر فوراً واپس آئیں۔ ممکن ہے کہ کوئی معقول وجہ نہ ملے، معقول وجہ نہ ملنے کی بنیاد پر حکومت کے دیے ہوئے احکام کے مطابق سرکشا بل، پولیس فورس آپ کے ساتھ سخت، آپ پر، آپ کے ساتھ سخت کارروائی کر سکتا اور وہ حق رکھتا ہے۔ اس سے بھی اپنی حفاظت کی نیک کوشش کرنی ہے، اور یقیناً ہم اہل ایمان کے لیے بہت بڑی محرومی اور یہ درس عبرت ہے کہ ہماری زندگی سراپا جرم و خطا سے گھری ہوئی، گندگی سے بھری ہوئی ہے۔ ہمیں موقع ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم توبہ استغفار کثرت سے کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خوب درود پاک پیش کریں، نماز کی پابندی ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کریں۔ اپنے دوست و احباب، اپنے اقربا رشتہ دار، قوم ملت اور ملک کی سلامتی کی دعائیں ضرور کریں۔ انشاءاللہ العزیز ایک نہ ایک دن کرونا ختم ہوگا ہی، ہونا ہی ہے۔ اب اس کے حوالے جو نقصان ہونا ہے، اس نقصان سے بچنے کی حکومتی سطح پہ کوشش کی جا رہی ہے، اور مزید حکومتی سطح پہ کوشش کرنا چاہیے۔ وہ تمام حضرات جو انسان اور انسانیت کے تحفظ کے لیے نیک کوششیں کرتے ہیں، وہ مبارکبادی کے قابل ہیں، میں انہیں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ لیکن تمام دیش بے باشیوں کو ایک ہی پیغام میں دیتا کہ کرونا یقیناً ایک خطرناک، مہلک اور جان لیوا بیماری ہے۔ یہ کسی انسان کی جان لیتا ہے،
کسی کا بھائی کو لیتا، کسی کی ماں کو لے لیتا، کسی کی بہن یا کسی کے اور دیگر اقربا رشتہ دار کو لیا کرتا ہے۔ لیکن اس سے بھی خطرناک وائرس ہماری اس پریہ دیش، ہمارے اس محبوب وطن بھارت میں کچھ دنوں سے لگاتار چل رہا ہے، وہ ہے نفرت کا وائرس۔ یہ بالکل سچ اور حق ہے کہ کرونا انسان کی جان لیتا اور نفرت کا وائرس مکمل انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا کرتا ہے، جان بھی لیتا۔ موقع بموقع ہم دیکھتے بھی ہیں کتنی جانیں ضائع بھی ہوتی ہیں، کتنے مال نقصان ہوا کرتے، ساتھ ساتھ انسانیت بھی دم توڑتی نظر آ رہی ہے، جو آج بہت ہی عروج پر ہے۔ افسوس ہے کہ آج ہم سبوں کو مل کر کے کرونا کے خلاف لڑائی لڑنی چاہیے اور لڑ رہے ہیں، لیکن اسی ماحول میں کچھ پڑھے لکھے ان پڑھ، پڑھے لکھے جاہل، کچھ بکے ہوئے اپنی منصب کے دھجیاں اڑاتے ہوئے وہ اس طرح کی ناپاک حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ وہ بھی ایک انسان ہے، انسان امورٹل نہیں، انسان مرلشیل ہے، مرنے والا ہے۔ ہم بھی ایک دن جائیں گے، وہ بھی ایک دن جائیں گے۔ کیوں نہ ہم دنیا میں ایسا کام کریں جس سے 4 آدمیوں کو بھلائی ہو، 4 آدمیوں کو فائدہ پہنچے، تاکہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ ہمارے کارنامے اور کام کی بنیاد پر اچھے انداز سے ہمیں یاد کریں۔ ہم سبوں کو ایک ہو کر کے یہ فکر کرنا ہوگا کہ جہاں کرونا وائرس ہمارے ملک، ہمارے دیش سے دور ہوں، وہیں نفرت کا وائرس بھی ختم ہونا چاہیے اور ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نفرت کا وائرس یوں ہی اگر چلتا رہا تو کرونا سے اتنا نقصان نہ ہوا ہے نہ ہوگا جتنا کہ نفرت کے وائرس سے نقصان ہوا ہے اور آئندہ ہونے والا ہے۔ بالخصوص میں تمام اہل ایمان سے گزارش کرتا ہوں، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرتے ہوئے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پاک کا احترام کرتے ہوئے حکومتی احکامات کا بھی بھرپور خیال رکھیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، چونکہ آپ کو زمانے کو درس دینا ہے، آپ ہی سے دنیا سبق حاصل کرے گی۔ اگر آپ ہی ان احکامات کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر بے راہ رو کو، اندھیرے میں زندگی گزارنے والے کو، بے اصول انسان کو اصول کی راہ کون دینے والا ہے، کون دکھائے گا؟ اس لیے ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر کاربند ہوں۔ انشاءاللہ العزیز پھر آئندہ کوئی خاص ٹاپک اور خاص موضوع لے کر کے آپ کا خادم آپ کے سامنے حاضر آئے گا۔ اگر میری اس گفتگو میں سے کوئی بھی بات بھی آپ کو پسند آ جائے تو پلیز مہربانی کر کے دوسرے بھائیوں تک اسے پہنچانے کی کوشش کریں گے، اسے سبسکرائب کریں گے، تاکہ پھر آنے والا ویڈیو، آنے والی گفتگو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ السلام علیکم۔